وقد قال الله في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا ورسوله النبي الأمين. سامعین محتشم عزیزان اللہ، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے دنیا کے 4200 مذاہب کے اندر سے صرف جو اپنا پسندیدہ دین ہے اس کے لیے ہمیں منتخب فرمایا. یہ کم سعادت مندی کی بات نہیں ہے، جتنا رب کا شکر ادا کرے وہ کرنا ہے. میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ایک سورہ نور سے اور ایک سورہ بقرہ سے، مختصر جز پڑھے ہیں. وقت کے دامن میں بھی اتنی جگہ نہیں اور مدرسے کی پروگرام کی مصروفیت بھی تھی. آج مدرسے کا پروگرام بھی ہے تو وہ شروع سے لے کر آخر تک میں نے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو پھر کبھی 2-3 رات کو بجے پھر مدرسے کے ہی سارے معاملہ دیکھنا. اکثر فجر میں ابھی یہی پڑھ رہا ہوں کہ گھر بھی نہیں جاتا، میں کپڑے بھی نہیں مدرسے چینج کرتا رہا. اور آپ لوگ محبت اور شفقت فرماتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں. آپ کی محبت کو بھی سلام، اللہ کو اس کی برکت عطا فرمائے. آگے اپنے موضوع کی طرف. اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. پھر کیا فرمایا کہ تم سے پچھلے میں بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا جو تم سے پہلے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. روزہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ حضرت آدم کے دور سے چلی آ رہی ہے. اس دور میں رکھنے کے طریقہ کار رکھتے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک روزہ رکھتے، ایک روزہ چھوڑتے، ایک روزہ رکھتے، ایک روزہ چھوڑتے. کسی امت پر ایام بیل کے روزے فرض تھے، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ فرض تھا. اسی طرح مختلف دور کے اندر روزے فرض رہے ہیں. لیکن اللہ نے ایمان والوں پر 1 مہینے کے روزوں کو فرض کیا. اور حدیث میں بھی ہے تصوم رمضان کے روزے رکھو. ایک یہ جو پھٹا ہمیشہ چلتا آ رہا ہے 30 کا چاند، 29 کا چاند یا 29 روزے میں 30 ہو گئے، یہ پھٹا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. نماز 5 فرض ہے، یہ سب کو پتا ہے. حدیث میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، یہ سب کو معلوم ہے. لیکن کہیں یہ لکھا کہ 30 روزے بھی رکھنا ہے. صرف حدیث میں یہ ملے گا تصوم رمضان کے روزے رکھو، کہیں بھی 30 روزے کا ذکر نہیں. قرآن میں بھی یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے فرض کیے ہیں. کتنے کیے؟ تعداد ذکر نہیں. اس کا مطلب یہ کہ تعداد مخصوص نہیں ہے روزے کی. اگر مخصوص ہوتی تو تعداد ذکر کر دی جاتی. تو اس نے رمضان کبھی 29 میں بھی ہو سکتا ہے اور کبھی 30 میں بھی ہو سکتا ہے. اس پر میں بہت سارے جملے پڑھا چکا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے سائنسی وجوہات ہے. ابھی اس بحث میں جانے کا وقت نہیں. اب رمضان شریف میں روزے رکھنے کی برکت سے بندہ متقی کیسے بنتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا روزہ ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، دنیا کی لذیذ اشیاء آپ کے سامنے پڑی ہے، لیکن آپ کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ پر جو روزہ رکھا فرض کیا ہے، آپ روزے سے ہے تنہائی میں نہیں کھاتے. حالانکہ وہ چیز حلال ہے، جتنی شدت سے پیاس لگی ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن آپ پانی کے بھی قریب نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ رب نے روزے کی حالت میں حرام کیا ہے. تو اب فرمایا کہ جب بندہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کے بھی قریب نہیں جاتا تو یہ کتنا متقی بننے کا آسان ذریعہ ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں حرام چیزوں سے بہت ہی دور چلا جاتا ہے. جب حلال کے قریب نہیں تو حرام تو اس سے بہت دور ہو گیا. اس لیے رمضان شریف میں عادت بن جاتی ہے. کسی کو گٹکا چھوڑنا ہے، کسی کو ماوا چھوڑنا ہے، کسی کو چرس چھوڑنا ہے، کسی کو کوئی بھی نشہ چھوڑنا ہے. اس کے لیے رمضان سے اچھا مہینہ کوئی نہیں، کیونکہ اکثر اوقات اس کا اسی میں گزرتا ہے. اس لیے کیا ہے کہ بندہ کی عادت بن جاتی ہے اتنے گھنٹے تھوڑا گھنٹے اور خود بھی نہیں برداشت کرتے تو کیا اس کی عادت نکل جائے گی. لیکن ہمارے یہاں تو کراچی کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ادھر کھجور ہے اور ادھر ہاتھ میں ماوا ہے.
ادھر کھجور ہے ہاتھ میں ادھر گٹکا ہے، ادھر کھجور ہے ہاتھ میں ادھر پان ہے. اور آپ کے بندو ایسی عادت کیوں ہوتی؟ ایک تو نقصان دہ الگ ہے، بیماری کا گھر الگ ہے، پھر کہتے ہیں ہم آج دعاؤں بڑے ڈر کر رہے ہیں صحت ٹھیک نہیں رہتی. بھائی جو آپ معجون کھا رہے ہو یہ کون سی جڑی بوٹی ہے جو آپ کو طاقتور بنا دے گی؟ جو طاقت کی چیزیں وہ بھی آپ کو ختم کر دے گی. کولڈ ڈرنک تو اس سے بھی خطرناک چیز ہے کہ 4 دودھ کے گلاس پی لو، ایک کولڈ ڈرنک پی لو، وہ 4 دودھ کے گلاس اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے جو وہ ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل نے کی. بایولوجی پڑھ رہے ہیں آپ، کیمسٹری کے کسی سر سے پوچھ رہے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو اس لیے اس کا جو 2 پوائنٹ کا فارمولا ہے نا، یہ باتھ روم میں جو فنائل ہوتا ہے اس کا بھی یہی فارمولا ہے. آپ کو یہ باتھ روم میں فنائل کی جگہ اس کو لاتے نہیں کہ ٹوائلٹ صاف ہو جائے گا. اندازہ کر آپ کا اندر کیا حل کرے گا. ماہرین کہتے ہیں کہ آپ پیشاب تو سفید ہی کرتے ہیں. اب کولڈ ڈرنک اندر گئی، ٹھیک ہے، کالی گئی، نیلی گئی، پیلی گئی، گلابی گئی، کوئی بھی گئی بھی آپ نے، لیکن پیشاب کون سا نکلنا ہے؟ سفید. آپ کے گردوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے واش کرنے میں اندر، اس لیے تو پھر ڈائلیسس میں بندہ چلا جاتا ہے. آج ہر دوسرا بندہ گردے ڈائلیسس کا مریض ہے، آج ہر دوسرے بندے کے گردے پھیلے ہوئے ہیں، یہ صرف کولڈ ڈرنک کی وجہ سے. اور پھر رمضان میں یہ اور زیادہ خطرناک ہے. بندہ ویسے ہی صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں اور میں افطار میں دعوت میں گیا، اس نے بغیر کھائے بھی کولڈ ڈرنک پی لی، یہ اس کے لیے زیادہ زہر کا سبب بنتی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے. رمضان شریف میں روزے رکھنا ایسی عبادت ہے کہ رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں رب اس کی جزا دوں گا. بتائے رب کیسی جزا ہے؟ کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جب تک آپ کہیں گے نہیں کسی کو پتا بھی چلے گا نہیں. اس میں خلاص بھی ہے، کس کو پتا کہ آپ کا روزہ ہے جب تک آپ خود نہ بتائیں. تو اس لیے یہ عبادت بڑی اعلیٰ ہے اور وہ بد نصیب لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے. یار کام ہوتے گھر بھی ہوتے نہیں. اللہ کے بندے پورے 11 مہینے تمہیں پیٹ بھر کر کھانا ہی تو کھایا ہے. کیا مالک کی محبت میں بھوکا بھی نہیں رہ سکتا؟ لوگ ویسے ہی فاقے سے بھوکے مر رہے ہیں اور رب نے 1 مہینہ مسلمانوں نے مقرر کیا ہے، اس میں بھی روزے نہیں رکھے جاتے ہیں. اور جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کے بعد اس کی قضا میں پوری زندگی روزے رکھے، وہ ایک روزے کی جو فرضیت کا مزہ ہے نا اس کو پا نہیں سکتا. وہ ایک روزہ جان کو چھوڑنے والا 9 لاکھ سال جہنم میں جلے گا. روزہ یہ جسم کی زکات ہے نا، روزہ جسم کی زکات ہے. اس لیے کوشش کرے ماہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کا معمول بنائیں. رکھیں گے نا انشاءاللہ. جو رکھتے وہ استقامت کی نیت کر لے، جو نہیں رکھتے وہ اس سال نیت کر لے. شوگر کے مریض ہیں وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے ان کے لیے، یا گردے کا مریض ہے اس ڈائلیسس کے آخری سٹیج پر ہے، اس کے لیے پانی ایسے ضروری ہے، تو ان لوگوں کو رخصت ہے کہ وہ پھر ایسے موسم میں روزے رکھے کہ جس موسم میں روزہ کم بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے، وہ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن یہ چھوٹا موٹا بخار آ جانے سے اس سے روزہ نہیں چھوڑے. چھوٹی چھوٹی بیماری اتنی بڑی نہیں سمجھے. ہاں جو میجر بیماری ہے وہ ڈاکٹر مسلمان طبیب کہے کہ ہاں یہ رکھنے سے نقصان دہ ہے تو آپ کو اجازت ہے، اس کے علاوہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے. تو رمضان شریف میں تراویح بھی ہوتی ہے، تراویح کا بھی معمول بنا ہے. 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقوتہ ہے. نہیں پڑھے گا تو بندہ گناہگار ہوگا. ایک آدھ بات چھوڑے گا تو برا ہے، جو اس کا عادی ہوگا وہ گناہگار ہوگا. اور یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے جو بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہیں سیکھے، اگر وہ رمضان میں تراویح پڑھ لیں، کم از کم قرآن پڑھنے والے نہیں قرآن سننے والے تو بن جائیں گے. کتنی بڑی سعادت ہے. اور جو پڑھتے قرآن تو کوشش کر قرآن پڑھیں. اب وہ رجحان کم ہو گیا، یہ جب سے ٹی وی پر گیم شو چلے، بس مغرب پڑھی یا عصر پڑھی سیدھا گھر پہ گیم شو شروع. یہ سارے فنکار 11 مہینے تک ناچیں گے اور پھر رمضان میں حاجی نمازی بن کے لوگوں کو رمضان طریقہ گزارنے کا طریقہ سکھائیں گے. تو ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھیں، دین کسی فنکار سے نہیں سیکھیں. اس لیے پہلے وہ مزاق کیا ہوتا تھا کہ لوگ عصر کے بعد فکر ہوتی تھی اور اتنے روزے لے کے میرا قرآن مکمل نہیں ہوا، اتنے روزے لے کے میرا قرآن مکمل نہیں ہوا.
آج ہم نے قرآن کو لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیا برکت کے لیے ہاتھ بھی نہیں جاتا. کیا یہ تعلق ہے ہمارا قرآن سے کہ پھر رمضان کے مہینے تک ہی محدود ہے قرآن؟ ایسا نہیں کہ محترم اسلامی بھائیوں، قرآن روزانہ پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ رہے. مرشد پاک فرماتے 3 آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. 3 آیت تو پڑھ سکتے ہیں نا، کتنی دیر لگے گی اسے؟ یہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملے گی اور قرآن کی اپنی برکت بھی ملے گی. قرآن کھلے گا تو اس کی اپنی برکت ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، چومنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے. یہ دنیا میں وہ عظیم کتاب ہے. تو باقی انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ زکوٰۃ پر اور رمضان کے فضائل پر چلتا ہے جمعہ. اب میں آتا ہوں دوسرے موضوع کی طرف.